میں نہیں آئے کہ جو جوہری تھے کہا یہ اس کی قیمت بتا دے. اس نے کافی دیر تک گھس کر یوں پلٹایا گھس کر دیکھا. کہنے لگا حضرت یہ ہیرے کی قیمت آپ کو معلوم ہے؟ یہ ہیرے کی قیمت آپ کو معلوم ہے کہ ایک طاقتور انسان کو ایک لیمبو یعنی نیمبو جو جوش بناتے لیمبو زمین کے اوپر کھڑ کے اس کو حکم دے اچھالے آسمان کی طرف. وہ طاقتور جب اچھالے گا لیمبو جتنے فٹ اوپر جائے گا وہ لیمبو اتنے فٹ تک اتنا ہی لمبا اتنا ہی چوڑا گول ایک باؤنڈری بنا دیا جائے. جتنا فٹ وہ لیمبو اچھلا ہے زمین سے لے کر ایک باؤنڈری بنا دے. دنیا کے پورے سونا چاندی ہیرے جواہرات وہ باؤنڈری میں ڈال کے فل کر دیا جائے. وہ پورا سونا چاندی ہیرے جواہرات ایک طرف یہ ہیرا ایک طرف. اس کی یہ ہیرے کی قیمت ہے. کنز الاسرار کتاب کا نام آج بھی میرے پاس موجود ہے. دکنی نظم میں شعر و شاعری میں میرے پردادا کے 4واں دادا لکھے انشاءاللہ یاد رکھیے. ایک تقریباً 250 سال پرانی کتاب آج بھی کہ پتھر اولیاء کی بارگاہ میں لایا گیا ہیرا. یہ واقعہ جب سنایا پتھر اولیاء مسکرانے لگے. کہا حضور کیوں مسکرا رہے؟ وہ جوہری نے تو یہ ہیرے کی قیمت اپنے اندازے سے لگایا. سن یہ تو ہیرے کی قیمت کا اندازہ تھا میں ہیرے لانے والے کا اندازہ لگا رہا تھا. کہا جس طرح وہ پورے ہیرے جواہرات ایک طرف ایک وہ بھی ہیرے وہ بھی چاندی وہ بھی سونا یہ ایک ہیرا ایک طرف میرے پورے خلندر ایک طرف فخر الدین خلندر ایک طرف. آئیے آگے چلے. میں مقام بتا رہا ہوں. مقام بڑے چھوٹے موٹے اللہ والے کی بارگاہ میں نہیں آئے. ایک مقام بس یہی مقام میری پوری تقریر کا نچوڑ یہی مقام ہے. یہ مقام جب جان لیں گے تو پتہ چلے گا کس کے بارگاہ میں آئے ہیں. آپ مزار کے پاس جا کے سمجھیں گے سرکار ہم تو آپ کے دربار میں بھی کھڑنے کے لائق نہیں ہیں. یہ مقام جانیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. ہیرا گھولا گیا پیسے ہیرے کو کیا کرے. ہمارے یہاں کا دستور ہے جب کسی کو کوئی یو پی بہار کے عالمہ آتے پانا کھاتے جو آیا وہ بول لیتے کہتے ہم دین پھیلا رہے لمبا ایک دعوت دیتے کلمہ پڑھاتے بس مریدی لیتے چلے جاتے. نہ مرید پیر کا چہرہ دیکھا نہ مرید ایک دن پیر کے پاواں دوایا نہ مرید پیر جو ہے دین اسلام کیا ہے سمجھایا. رابطہ ہی نہیں ہے. بھائی بیعت کا مطلب ہی کیا ہے؟ مرید کے روح کو سجانا ہے باطن سجانا ہے. تو وہاں یہ یہاں کیا سجائے گا. ہمارے یہاں دستور ہے دستے یداللہ لگاتے ہیں سامنے بٹھاتے ہیں سامنے اپنا پیر کا ہاتھ مرید کے ہاتھ میں دیکھ کے کہتے ہیں سن میری نظروں سے نظریں ملا میری نظروں سے نظریں ملا مصطفیٰ کا تصور کر لے. اب میں جو کہتا ہوں دل میں بسا لے. اور جب پیتے تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نظروں سے فرق بہت ہے ساقی تیرے میرے پینے میں. پیالہ پلاتے ہیں ربہم سقاہم ربہم شرابا طہورا 3 گھٹ پیالہ پلاتے ہیں. کہ بابا فخر الدین کے زمانے سے ہمارا دستور ہے آج بھی میں بھی پیالہ پیلا ہوں. بس سمجھے. تو بابا فخر الدین کو وہ ہیرا پیس کر پانی میں ڈال کر شربت تیار کیا گیا پیالہ پلایا گیا.
جب نتھر اولیاء نے اپنا لعاب جب جھوٹا کر کے پیالہ تھوک کر بھی پی کر جب تھوک کر فخر الدین کو پلایا، اس نے قسم خدا کی بابا فخر الدین رقص کرنے لگے، وجد کرنے لگے۔ ترچی میں جاؤ، آج بھی ایک مندف ہے، اس مندف پہ آج بھی جاؤ، بابا فخر الدین جو رقص کرے تھے اس کی یڑیا کے خدمہ ہی آج بھی 3 دن تک بابا فخر الدین رقص کرنے لگے۔ سید علی چلہ کشی بابا فخر الدین کے چچا کے بیٹے، انہی کی یہاں پوری نسل ہے، جو بھی سجادے، جو بھی یہاں پہ صاحبہ امام صاحب جو بھی ہیں ان کی ہی اولاد ہے۔ بابا کو اولاد نہیں، شادی نہیں تو اولاد کہاں سے ہوتی، لیکن بابا کی یہاں جو بھی اولاد ہے سمجھو بابا کے بھائی کی اولاد ہے، یعنی انہی کی خاندان والے ہیں۔ بس سمجھ میں تھے علی کی اولاد حسن حسین، لیکن مصطفیٰ کہتے میری اولاد، یوں ہی تھے یہ علی کی اولاد، یہ بیوی فاطمہ رومی کی اولاد ہم، لیکن بابا کی نظروں میں ہم ان کی اولاد ہیں۔ بات سمجھ میں؟ تو سید علی چلہ کشی چھینے گئے، کہا ببھیڑا جان کیا ہو گیا؟ نتھر اولیاء نے ہاتھ ہٹایا، کہا سید علی چھینا نہیں، خدا کے تجلیات بابا فخر الدین پر نازل ہو رہے ہیں، اگر چھینے گا خدا کے تجلیات جلا دیا کریں گے۔ مسکرائے فخر الدین کو دیکھ کر، کہا حضور مسکرائے، کیوں مسکرا رہے؟ نتھر اولیاء نے کہا نظر نہیں آ رہا ہے؟ کہا حضرت کچھ بھی تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اچھا، نتھر اولیاء نے کہا پورے مجھے پکڑو، کوئی نتھر کا جبہ پکڑا، کوئی امامہ پکڑا، کوئی ہاتھ پکڑا، نتھر اولیاء کو پکڑے۔ نتھر اولیاء نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا سو آسمان کی طرف دیکھو، قسم خدا کی سامنے بابا فخر الدین کی باڈی ہے، باڈی رقص کر رہے، رقص کر رہے۔ جب نتھر اولیاء کو پورے پکڑ کر آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا، قسم خدا کی پورے قلندروں کی نظروں نے دیکھا، لامقام کی چوکھٹ پہ بابا کی روح عشق کا سجدہ کر رہی ہے، پروردگار اپنے تجلیات نازل کر رہا ہے۔ بابا عشق کی نماز عشق ادا کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائے وہ مقام کو دیکھ کر نتھر اولیاء نے کہا فخر الدین تو تو گنجول اسرار ہے، خدا اپنے خزانے لٹا رہا ہے، خدا کی قدرت کا خزانہ ہے تیری ذات۔ اس سے بھی بڑا مقام اب تو شاید سمجھ گئے ہوں گے، ایک وہ ہیرے کی مثال، یہ ہیرا لانے والے کی ایک مثال، ایک وجد میں آ جائے فخر الدین تو سرکار کی روح عرش کے اوپر جا کے خدا کو سجدہ کر دیتی ہے۔ یہ وہ مقام بتانا اتنا ہی ہے دوستو، ادب کریں، بابا کو اپنے دل میں بسائے، عشق کے شمع روشن کرے، گھر میں بھی بیٹھو دل جھکا کے فریاد کرو سرکار مدد کو آ جاؤ، سرکار مسئلہ حل کر دو۔ ضروری نہیں ہے آپ کو نظر آئے، ایمان رکھیں، سرکار آپ کے لیے وہاں آئے ہوں گے۔ عقیدہ رکھیں، ایمان رکھیں، تصور بچھائیں۔ اگر یہ عشق پیدا کرنا ہو وسیلہ ڈھونڈے، وسیلہ، بغیر پیر و مرشد کے یہ فیضان نہیں ملتا۔ بابا فخر الدین کو سب کچھ تھا، پوچھتا ہوں سرکار سب کچھ تھا، آئے کیوں؟ ایک ہی جملہ فخر الدین نے کہا نادان تجھے کیا پتا، کرامت میری جھولی میں، کرامت میری جھولی میں، امامت میری جھولی میں، شجاعت میری جھولی میں، ارے خدا کی طاقت سب کچھ میری جھولی میں، سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو یہ خدا کا وسیلہ ہے، یہی وسیلہ دیکھنے کے لیے تو میں استثمار کی دولت کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو فخر الدین نے ساری
سال کی دولت کو چھوڑ کر ٹھکرا کے بتا دیا میرے چاہنے والوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی وسیلہ لے، دنیا چھوڑ کے فقیری اختیاری کرے، کم سے کم دنیا نہیں چھوڑ سکتے، دل سے تو محبت نکال دے، پیسوں کی، بلڈنگوں کی، حرص و حوث کی محبت نکال کے باپ فخر الدین کو دل میں بسائے، انشاءاللہ العزیز وہ جذبہ آپ کے اندر آئے گا، ایک مسلح بچھائے، پیر کا تصور کر کے باپ فخر الدین پہ ایک 2 رکعت نماز پڑھ کر اس کا ہدیہ سرکار کو پہنچا کے روز 500 درود پاک میرے بابا کو پہنچائے، چند دن عادت بنا لے، پھر دیکھے میرے بابا فخر الدین کا جو ہے کرشمہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا، وہ عقیدہ پیدا کرے، وہ روحانیت آ جائے گی، جہاں چلیں گے میرے بابا آپ کا ہاتھ لے کر آگے چلتے نظر آئیں گے۔